ایک سوال ہے ڈارون کے متعلق. میں نے کہا نماز کے وقت کے بتا دیں. وقت ہو گیا. یہ تو بہت ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. بعد میں انشاءاللہ. کون سا؟ نہیں، یہ تو ان کا نمبر 2 ہے. یہ کسی کا نمبر 1 ہو سکتا ہے. قاضی صاحب جلیل صاحب نے ایک سوال کیا ہے، ان کو آپ نے نمبر 3 زبردستی بنا دیا بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں تخلیق آدم کے متعلق ہم ڈارون کے نظریے سے واقف نہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تخلیق آدم سے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے. انی جائل نہیں، انی جائل فی الارض خلیفہ کا اشارہ کیا تخلیق نسل انسانی سے متعلق ہے یا ایک پیغمبر کی بعثت کی بشارت ہے؟ یہ تو بڑا پیارا اور بڑا سلجھا ہوا سوال ہے ماشاءاللہ. خود سوال میں اتنی روشنی ہے کہ معلوم ہوتا ہے سوال کرنے والے کو جواب کا بھی علم ہے خود ہی، ورنہ یہ اشارے نہ ہوتے. بات یہ ہے کہ تخلیق آدم کا ذکر جو قرآن کریم میں ملتا ہے وہ 2 طرح سے ملتا ہے. ایک ہے انسان کی پیدائش اور ایک ہے خلیفۃ اللہ کی تخلیق. جہاں خلیفۃ اللہ کا ذکر ہے وہاں جماعت احمدیہ کی تعبیر کی روح سے اول مفہوم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ حقیقی خلیفہ اور کامل خلیفہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. باقی سارے انبیاء آپ کے ذلی خلیفہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر پہلا آدم جس کو خدا نے نبوت کی خلت بخشی وہ خلیفہ ہے، کیونکہ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو جو حکم سنے اور حکم کے اوپر عمل کروائے. وہ انسان جو نبوت کو سمجھنے کا بھی اہل نہیں تھا، جانوروں کی طرح یا نیم واشیانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اسے خلیفہ کہا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے اس کی پیدائش کے وقت خدا تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. وہاں انسانی پیدائش کا ذکر کے طور پر مختلف مراحل بیان فرمائے ہیں. جہاں تک ڈارون کا تعلق ہے، ڈارون اور نظریہ ارتقاء کو ملا دینے کے نتیجے میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں. ارتقاء سے کوئی دنیا کا باہوش سائنٹسٹ انکار ہی نہیں کرتا، لیکن ڈارون سے پوری طرح اتفاق بھی نہیں کرتا. قرآن کریم ارتقاء کے متعلق اتنی تفصیلی تعلیم دیتا ہے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. 1400 سال پہلے ایک کتاب نازل ہو رہی ہے، جبکہ اس جو انسانی حیوانی سائنس جو ہے اس کا اشارہ بھی موجود نہیں تھا. اور اس تفصیل سے قرآن کریم نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ آج تک بھی سائنسدان جن باتوں کو نہیں پہنچ سکے وہ ہم دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ ہونا ہے اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ ہو چکا ہے. اس لیے قرآن ارتقاء کے خلاف نہیں، نہ سائنٹسٹ ارتقاء کے خلاف ہیں. ڈارونزم ایک ارتقاء کے متعلق نظریہ تھا کہ اس طرح ہوا ہوگا، وہ غلط ثابت ہو چکا ہے. تو یہ خیال کہ اس طرح پہلے بندر بنا پھر اس بندر سے انسان بنا، یہ مدت ہوئی اس خیال کو لوگ چھوڑ بیٹھے. ارتقاء کے موجہات جو اس نے پیش کیے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے. کچھ حصے درست ہیں ابھی تک ڈارون کے، لیکن بہت ساری باتیں جن پر مذہب کو اعتراض تھا اس کو سائنسدان بھی رد کر بیٹھے. اس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا عالمانہ سوال آپ نے کیا ہے. اس کے لیے میں بعض کیسٹس میں اپنے مجلس سوال و جواب میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں. وہ آپ کو ہمارے احمدی دوست جو آپ کے واقع ہیں وہ مہیا کر دیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ شوق سے سن سکتے ہیں. اب نمبر 2 سوال.